اللہ 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 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ پچھلے جمعے میں بھی یہی آیات پڑھی گئی تھیں، اور اس جمعے میں خاص طور سے والذین هم عن اللغو معرضون کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں کہ ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں، اور کس طریقے سے گناہوں سے بچیں، اور وقت کی بربادی انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، اور کس کس طرح انسان خلوت اور تنہائی کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ تو پچھلے جمعے میں جو گفتگو تھی اس کا زیادہ فوکس انہی باتوں پر کیا گیا تھا۔ آج کی اس جمعہ میں نماز کے تعلق سے ممکن ہے کچھ باتیں اس سے پہلے آ چکی ہوں، لیکن جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہوتی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہوتی ہے۔ فلاح کا لفظ بڑا جامع ہے، جس میں دین، دنیا، آخرت، ہر قسم کی اس کے اندر کامیابی شامل ہوتی ہے۔ تو مومن کامیاب ہے، اور ان میں وہ جو نماز کے اندر خشوع خضوع کا معاملہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے کپڑے سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا لو خشیت قلبہ خشیت جوارحہ، کہ اگر اس کے دل کے اندر خشوع ہوتا تو یہ ظاہری اعضاء کے اعتبار سے بھی اس کے اندر خشوع خضوع ہوتا۔ جس طریقے سے ہمارا ظاہر اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، رکوع میں، سجدے میں، خاص جگہ پر نگاہ ہوتی ہے، خاص انداز میں ہمارا جسم ہوتا ہے، اسی طریقے سے دل کو بھی اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے۔ اسی لیے نماز میں کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، جسم کے ساتھ کھیلنا، یہ ساری چیزیں نماز کی روح کے خلاف ہیں۔ نماز ہونا نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے فقہی نقطہ نظر سے، لیکن نماز کی روح کی یہ چیزیں خلاف ہیں۔ بلکہ کوشش یہ ہو کہ ہمارا ذہن، ہمارا دل و دماغ بھی حاضر ہو۔ بلا شبہ انسان ہے، انسان کا ذہن ادھر ادھر جاتا رہتا ہے، کبھی ادھر ذہن بھٹکتا ہے، کبھی ادھر ذہن بھٹکتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم نماز کی طرف متوجہ کریں، اللہ کے یاد اور اللہ کے حضور کی طرف اس کو متوجہ کریں۔ بس اتنا ہمارا کام ہے۔ باقی یہ کہ خیال ہی نہ آئے تو بڑا مشکل کام ہے، یا آدمی اس مرتبے پر پہنچا ہوا ہو۔ صحابہ کرام کی نمازیں، روایتوں میں آتا ہے کہ تیر لگ جاتا تھا، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ تو ایک الگ مقام ہے، لیکن کم سے کم اتنا درجہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ذہن کو قصداً ادھر ادھر نہ لے جائیں، اور اگر ہمارا ذہن ادھر ادھر بہکا ہوا ہو، بھٹک رہا ہو، تو اس کو لانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کئی بار یہ چیز ہو، بار بار آپ لائیں ذہن کو، بار بار پھر وہ نکل جائے، لیکن یہ جد و جہد اور کوشش جاری رہنا چاہیے۔ جسم کے ساتھ نہ کھیلیں، کپڑے کے ساتھ نہ کھیلیں، بہت جلدی نماز نہ پڑھیں۔ آدمی کسی بڑے دربار میں جاتا ہے تو کچھ قواعد، کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا گیا اتنی جلدی سر اٹھاتے ہیں کہ 3 مرتبہ ممکن ہی نہیں ہے۔
اب ظاہر ہے کہ آپ نماز میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں. راز و نیاز کی چیزوں میں باتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، جلدی جلدی اگل نہیں دیا جاتا. آپ کو اپنے کسی دوست سے کسی محبوب سے ملاقات ہو تو ساری چیزیں فوراً جلدی جلدی نہیں کہہ دیتے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر کے ان کو آدمی کہتا ہے. حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ملتا ہے، فرمایا کہ زندگی میں نے کبھی 3 مرتبہ پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ 5 7 9 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کا. کہ شرم آتی ہے کہ 3 ہی مرتبہ، یہ تو اقل مقدار ہے، سب سے کم مقدار 3 مرتبہ ہے. 3 مرتبہ کہنے کے بعد آدمی سر اٹھا لے. ہو سکتا ہے کہ جس وقت سر رکھا ہے اس وقت اس نے شروعات کی ہو، اور سر اٹھاتے اٹھاتے اس نے 1 مرتبہ کہا ہو، تو وہ جو 3 مرتبہ کی مقدار ہے وہ بھی پوری نہیں ہو پاتی. ایک جانے میں اور ایک سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ اٹھنے میں ہو گیا، تو وہ تو ایک ہی بچا. تو اب 3 مرتبہ سنت ہے، تو کم سے کم 5 مرتبہ آدمی اگر کہے تو 3 مرتبے کا حق ادا ہو جائے گا. اگر جلد بازی میں 1 مرتبہ، جانے میں 1 مرتبہ، اٹھنے میں بھی کہہ دیا تو 3 تو کم سے کم وہاں پر. تو حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ بڑی شرم آتی ہے کہ 3 مرتبہ خالی ہم سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہیں. تو بہت سے لوگوں کی نماز دیکھ کر کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی فاسٹ کہہ رہے ہوں، کہ رکھا اٹھا لیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. آپ سیکنڈ دیکھ لیں کتنے سیکنڈ میں یہ 3 الفاظ ٹھہر ٹھہر کے ہوتے ہیں. اور گیا اور سر میں اٹھ گیا، تو کتنی دیر میں وہ کہا، کتنی دیر میں نہیں کہا بندے نے. تو اللہ سے یہ راز و نیاز کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے آگے بندہ خشوع و خضوع کا اظہار کر رہا ہے. اس طرح جلد بازی مناسب نہیں ہے، بلکہ درستی نہیں ہے. اسی طرح نماز کا اہتمام، آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اہتمام کا بھی ذکر ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون. مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں نمازی تو شروع کر کے نمازی میں ختم کر کے، کہ وہ نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں. حفاظت میں وقت کی بھی حفاظت آ جاتی ہے، اوقات کی بھی حفاظت، تعداد کی حفاظت، رکعتوں کی حفاظت، ٹھہر ٹھہر کی، یہ سب چیزیں اس کی حفاظت میں شامل ہیں. حضور نے فرمایا کہ وہ نماز کیا کہ بندہ تاکتا رہتا ہے، اور جب دیکھا غروب کا وقت ہو گیا، خاص طور سے عصر کی نماز میں اٹھا اور جلدی سے 4 رکعتیں پڑھیں. جو لفظ آیا ہے اس میں، جو تعبیر آئی ہے، وہ مرغے کی، جس طریقے سے مرغا دانہ یا مرغی دانہ چگتی ہے، ٹھونگ مارنا، جلدی کٹ 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 رو ختم، اس طریقے سے جلدی جلدی پڑھا اور ختم ہو گئی نماز. تو یہ نماز یہ باغ جنت کا ایک پودا ہے. آپ یہ سمجھیں، اس کو سینچنا، اس کو اچھی طرح تیار کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. بہتر انداز میں اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو سینچا جائے، آنسوؤں کے ساتھ اس کو سینچا جائے، اس کی حفاظت کی جائے. اور اگر یہ اہتمام نہیں کیا جائے گا تو جس طرح ایک پودے کا اگر اہتمام نہ کریں، درخت بو دیں تو وہ سوکھ جاتا ہے. سوکھنے کے بعد اس میں نہ پتیاں ہوتی ہیں نہ اس میں پھل ہوتے ہیں. سوکھنے کے بعد وہ جلنے کے کام آتا ہے، وہ لکڑی جلائی جاتی ہے. تو یہ نماز ہمارا جنت، باغ جنت کا ایک پودا ہے. اس کو سینچنا، اس کو برابر کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ اور ایک اعلان کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پوری زندگی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں وہ نہیں روک رہی ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نماز جس طرح پڑھنا چاہیے وہ ایسے نہیں پڑھ رہے ہوتی، اس لیے وہ اپنا کام نہیں کر رہی ہوتی. ہر چیز کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، جب ان کے مطابق وہ چیز کی جائے گی تو کارآمد ہوگی، اور اصول کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ کارآمد نہیں ہوگی، اس کا نفع نہیں ہوگا. تو نماز کی جو بھی شکلیں، ہم نے اس کی شکل بگاڑ دی، ہم نے اس کو ڈھنگ سے نہیں پڑھا، تو جو اس کا اصل مقصد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ نماز تنہی عن الفحشاء والمنکر، بری باتوں سے، فحش چیزوں سے روکتی ہے. اور ہماری نماز نہیں روکتی، اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز کے اندر کمی. اسی طریقے سے والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، لغو کے تعلق سے پچھلے جمعے میں بات آ چکی، اور فرمایا کہ والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو
تزکیہ کا فعل کرتے رہتے ہیں. ایک ہے ایتائے زکوٰۃ، یوتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، قرآن میں نماز کے ساتھ اس کو بھی جوڑ کر کے بیان کیا گیا. لیکن یہاں اس سے زیادہ وسیع مفہوم ہے کہ جو فعل تزکیہ کرتے رہتے ہیں، تزکیہ کا فعل پابندی سے کرتے رہتے ہیں. اور اسی کو قرآن میں سورہ اعلیٰ کے اندر فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کو اختیار کیا. اور ایک جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے تزکیہ نہیں کیا وہ ناکام ہو گیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے تزکیہ کیا. تو یہاں پر والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو صرف زکاتی کا معاملہ نہیں بلکہ وہ تزکیے کے عمل کو جاری رکھتے ہیں، اپنی زندگی میں وہ تزکیے کا کام کرتے رہتے ہیں. وہ تزکیہ یعنی نفس کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، مال کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، اخلاق کا تزکیہ بھی کرتے ہیں، نفس کا تزکیہ کے ساتھ بدن کا بھی تزکیہ کرتے ہیں. یعنی یہ تمام صفائی ستھرائی اس کے اندر شامل ہے. ایک مومن کا نفس بھی صاف ہوتا ہے، بدن بھی صاف ہوتا ہے. اسی طریقے سے مال کا تزکیہ وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے دیتا ہے، اخلاق کا بھی تزکیہ کرتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. ان سب کے اپنے اپنے کے دائرے ہیں، ہر چیز اپنے حدود میں رہ کر کے وہ کرتا ہے. اب جہاں تک تعلق مثال کے طور پر جسم کا تزکیہ ہے، اب جسم کی صفائی ستھرائی، شاید ہی کسی مذہب میں یہ بات بیان کی گئی ہو کہ بھائی تمہیں کب نہانا ہے، منہ دھلنا ہے. کہیں پر بھی عبادتوں سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن مسلمانوں میں وضو کا بھی مسئلہ ہے، غسل کا بھی مسئلہ ہے کہ بھائی جمعہ کے دن کم سے کم غسل ہو، اور نماز سے پہلے وضو ہو، اور اس طرح کی صفائی ہو، اس طرح کی صفائی ہو، پوری اس کی حدود ہو، ساری باتیں میں. اور اس میں ایک چیز اور ملحوظ ہوتی ہے کہ آدمی دوسرے کا بھی خیال رکھے. زندگی انسان کی جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ اسے دوسروں سے لینا دینا نہیں، بلکہ وہ ایک سماج میں جیتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر جیتا ہے، ایک معاشرتی زندگی ہوتی ہے. تو ہر بندے کو یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ کم سے کم ہمارے کسی کام سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. یہ نہیں کہ اگر مثال کے طور پر ہمارے اندر صفائی ستھرائی کا وہ اعلیٰ معیار نہیں ہے، ہمارے اندر پھوڑ پن ہے یا ہم توجہ نہیں دیتے، تو وہی پھوڑ پن کا اظہار مجمع عام میں بھی آدمی کرنے لگے. ہر چیز کا ایک اپنا دائرہ ہوتا ہے، ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر وضو بنانے کا مسئلہ ہے، اب ہم اس میں کتنا بلغم نکالیں، کتنا ناک نکالیں، ہم دیکھیں اگل بغل میں کون تو کوئی بیٹھا تو نہیں ہے، کسی کو زحمت تو نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ پورے ہفتے کی ناک آدمی یہاں ہی بیٹھ کر کے اتنی تیز آوازیں لگائے کہ پورا مجمع سوچے کہ کیا ہو گیا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں چھینک بھی آئے تو چہرہ چھپا لیا کرو، چھپا کر کے، کیونکہ چھینکنے میں شکل بھی عجیب و غریب ہو جاتی ہے اور آواز بھی تیز نکلتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ چھینک میں ناک بھی نکل آئے، دوسرے کو اس میں گھن آئے گی. خاص طور پر اگر کہیں کھا رہے ہوں تو پھر تو پورا دسترخوان ہی خراب ہو جائے گا، آدمی پھر کھائے گا نہیں. تو چھینکنے کے بھی آداب ہیں کہ گردن گھما کر، کوئی رومال لے کر کے یا کسی چیز لے کر کے آپ آواز دبا کر کے، جانوروں کی طرح نہیں کہ بس مار دیا آواز نکل رہی تو نکل رہی، بلکہ اس کو دبانے کی کوشش کرنا چاہیے. چھینکنے میں بھی کوئی چیز نکل تو نہیں رہی ہے، اس کو اس انداز میں کہ دوسرے سامنے والے کو گھن نہ پیدا ہو. بلغم جو ہمارا جا رہا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا بلغم وضو میں دوسروں کے سامنے سے نکل کر کے جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں سب تزکیے میں شامل ہیں. قد افلح الذین هم للزکاۃ فاعلون، جو جسم کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، صفائی، تو ہمارے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہو. مثال کے طور پر یہاں وضو پانی پینے کا بھی لگا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ پانی پینے کی جگہ پر کلی کرنا یہ چیز مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہر ذوق الگ ہوتا ہے. اگر اس طرح وہاں پر کوئی آدمی کلی کرنے لگے گا، وہاں کوئی آدمی پیر دھلنے لگے گا، وہاں کوئی آدمی بلغم نکالنے لگے گا، تو دوسرے کو گھن آئے گی. ان چیزوں کو پبلک پیلس پر بھی لحاظ کرنا چاہیے. آدمی اسٹیشن میں ہے، پلیٹ فارم پر ہے، ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے، تو جو بیسن ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں آپ اس میں پھینک سکتے ہیں، کیا چیزیں نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ اس میں کلی کر لیجئے لیکن پیر مت دھلیے، ورنہ لوگ سوچیں گے کہ صاحب مسلمان بڑے بھوڑ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ بڑے جوش سے وضو بناتے ہیں جیسے کسی پر احسان کر رہے ہوں، پیر اٹھا کر کے اوپر دھو رہے ہیں. بھائی ظاہر بات ہے کہ ہندو مسلم سب ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب آپ نے ہینڈ واش کو آپ نے پیر واش بنا دیا، آپ نے ہاتھ دھلنے کی جگہ کو آپ اس پر پیر دھل رہے ہیں. تو کون سی چیز، ابھی ایک واقعہ اس سے پہلے آپ کو شاید سنایا گیا ہو، ایک عورت اور مرد میں طلاق اس بنیاد پر ہو گئی
کہ شوہر نے جو برتن بیسن گھر کا جو ہوتا ہے جس میں برتن دھلنے ہوتے ہیں اس نے اس کو منجن کر لیا. شادی ہوئی بہرحال اس کی بھی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے. جو سنک ہوتا ہے برتن دھلنے کا اس میں کلی نہیں کرنا چاہیے. ہاتھ دھلنے بلکہ ہاتھ بھی نہ دھلو برتن کی جگہ. پاخانے سے نکل کر کے آئے تو ہاتھ اس بیسن پر مت دھلے, سنک پر مت دھلے, کہیں پر اور دھلے. اسی طرح اس پر کلی نہ کریں کیونکہ اس پر برتن دھلے جاتے ہیں. انسان کا ذوق ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تھوک برتن ان چیزوں سے وہ کرتا ہے. شوہر نے وہاں پر کیا ہے منجن کر لیا. خالی عورت کو پتہ چلا, شوہر آفس کے لیے نکل چکا تھا, اس نے کہا جلدی آؤ, جسے محسوس ہو گیا ایسا. بہرحال وہ شوہر جب آیا اس نے کہا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے, تم تو بڑے پھوڑ معلوم ہوتے ہو, تمہارے اندر زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے. اور اس نے خلا لے لیا, طلاق ہو گئی. اس نے کہا تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے, تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے. تو کہاں پر کیا چیز ہے. اب پینے کی جگہ ہم نے اس میں پان کے گٹکے سارے پھینک دیے, پاخانے کی جگہ پر پان کے گٹکے سارے اس میں ڈال دیا, پوچھ ڈال دیا. تو کم سے کم ہماری یہ ایک اجتماعی زندگی ہے. تنہا تو نہیں, آدمی تنہا زندگی میں جیسا چاہے کرے, لیکن جب پبلک پہلے سے ہو تو انسان کو اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی کو گھن نہ ہو. اب وہاں پر پان کی پیک بھی پڑی ہوئی ہے, دوسرا بندہ مؤذن صاف کر رہا ہے, کوئی دوسرا بندہ صاف کر رہا ہے, پھر آدمی کوئی پی نہیں پائے گا. اس میں ہر چیز کا ایک ذوق ہوتا ہے. تو آدمی کو صالح ذوق, اچھا ذوق بھی بنانے کی ضرورت ہے. یہ چیز آپ کو گھریلو زندگی میں کام آئے گی. پتہ نہیں آپ کی شادی ہوئی نہیں ہوئی, جن کی ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے, گزر رہی جیسے جیسے, کبھی عورت برداشت کرتی ہے. جن کی ہونے والی پتہ نہیں کہ ذوق کی عورت مل جائے, انہی باتوں کو لے کر کے اختلاف ہوتا ہے. آدمی سگریٹ پیتا ہے, منہ میں بدبو آتی ہے, بیوی بیچاری جھیلتی ہے, برداشت کرتی, کیا کرے, لڑائی کرے, خلا لے, کیا کرے, بیچاری برداشت کرتی. آدمی پان مسالہ کھاتا ہے, دانت نظر نہیں آ رہے اس کے, اللہ نے سفید دانت دیے, اس کے لال قسم کے دانت ہیں, منہ گالدان بنا ہوا ہے, گھن آ رہی دیکھ کر کے, سارے دانتوں کی پونٹ کھلتے ہیں تو قے آ جائے دانت دیکھ کر کے. بیچاری بیگم برداشت کر رہی ہے. اگر یہی چیز ادھر سے ہو, بیوی کسی کی اس طرح کا کام کرے تو شوہر تو کہتے کہ بھائی مجھے شکایت ہے. لیکن شوہر کی ان چیزوں کو برداشت کر رہی کیونکہ اسے بہرحال گھر چلانا ہے, شادی ہو گئی. لیکن ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے منہ کو اس طرح صاف ستھرا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا مسواک کیا کرتے تھے, ہمیں تصور نہیں ہے. صبح سے شام تک مسواک کرتے تھے, سونے سے, نماز میں تو کرتے تھے, یعنی وضو میں, سونے سے پہلے بھی, صبح اٹھنے میں آپ میں, بلکہ جیب میں آپ کے مسواک, کان میں, جیب میں مسواک رہتی تھی. اور حدیث میں کبھی کبھی آتا ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم ہے. احناف میں نہیں ہے, بعض ائمہ کیا ہے. تو ہم کو بڑی الجھن ہوتی ہے کہ یار نماز سے پہلے مسواک میں کیا گھن نہیں آتی, اور نماز سے پہلے مسواک میں تھوک آئے گا تو اس بعد بھی تھوکے گا تو کہاں پر تھوکے, اور نگلے تو طبیعت نہیں چاہے گی. لیکن یہ ہمارا قصور ہی ہے کہ چونکہ ہم 24 گھنٹے میں ایک بار مسواک کرتے ہیں تو یا منجن تو ہمارے منہ میں وہ ہوتا ہے. لیکن آپ اگر 10 مرتبہ مسواک کریں گے تو وہ مسواک بھی صاف ستھری رہتی ہے اور آپ کا منہ بھی صاف ستھرا رہے گا. آپ تجربہ کر کے دیکھیے. وہ اسی لیے آپ سعودیہ میں اگر جائیں حج اور عمرہ کرنا ہے تو بہت سے لوگ یہ مسواک نکالی جو کیا, اس کو رکھ لیا, نہ ان کے منہ میں کوئی گندگی ہے, نہ مسواک میں کوئی گندگی ہے. جب آپ بار بار کسی کپڑے کو دھلیں گے تو اس میں گندگی تھوڑی رہے گی, ہفتے بھر میں دھلیں گے تو گندا ہو جائے گا. تو ہم 24 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں مسواک کرتے ہیں تو منہ کا بل سب نکال کے گندگی پھینکتے ہیں. جو ہر وقت جو منہ صاف رکھے گا اس کے منہ میں گندگی نہیں ہوگی. تو ہمارے منہ کا کیا حال ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا مسواک کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ مسواک اللہ کی مرضی کا ذریعہ ہے, جو مسواک کرے گا کلمہ نصیب ہوتا ہے. المسواک مطہرۃ للفم ومرضات للاب, منہ کے پاک کرنے کا آلہ اور ذریعہ ہے, اور اللہ کی مرضی کا ذریعہ ہے. اس سے مراد کیا ہے, منہ کی صفائی ہے. لیکن ہمارا منہ پورا اگالدان بنا ہوا ہے. ہمیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ہم کسی بندے کے سامنے جائیں گے تو سگریٹ کا بھپکا تو ایسا نہیں نکلے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہمارے دانت کھلیں گے تو کسی کو دانتوں کو دیکھ کر کے گھن آ جائے, وہ شاید کہیں جا کر کے قے کر لے جا کر کے. لیکن ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں, کیوں, اپنے طور پر جی رہے ہیں. تو انسان کی زندگی جانوروں کی زندگی سے الگ ہے. جانور آزادانہ زندگی گزار سکتا ہے, انسان ایک معاشرتی زندگی میں, اور معاشرتی زندگی میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ آدمی دوسرے کا بھی خیال رکھے. یہ نہیں کہ جو چیز ہم کو اچھی لگے بس نہیں, یہ دیکھے کہ ہماری سمجھ سے دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہوگی. تو اب یہاں پر مثال کے طور پر آپ دیکھیں تو اس میں گٹکے بھی پڑے ہیں, تھوک بھی, حالانکہ اس میں نہ ہاتھ دھلنا چاہیے نہ اس میں کلی کرنا چاہیے, کوئی کام نہیں. نفاست کے ساتھ آپ پانی پہ چپ چاپ رکھ دیں کہ کوئی بندہ دیکھے تو معلوم ہو جائے کہ یہ شریف بندہ ہے. ورنہ ہماری ان حرکتوں سے آدمی سوچے کہ بڑا پھوڑ ہو سکتا ہے کہ نہ ٹوکیں گے تو لڑائی ہوگی, نہ ٹوکے. لیکن ہمارے ان عمل سے آدمی بہت دور تک چلا جائے گا کہ اس بندے کے اندر صفائی ستھرائی نہیں, اس بندے کے اندر گندگی ہے. بہت پہلے مسجدوں میں ٹاول تولیہ ٹنگی رہتی تھی,
اب اسی میں ہر بندہ پہنچ رہا ہے. خود پہنچنا بھی ایک گن کی علامت تھی، کیونکہ جس میں ہفتوں سے وہ بدبو آ رہی اس میں پہنچے، اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کا ذوق اچھا نہیں ہے. اس لیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں پر جاتے ہیں وہ کسی کی تولیہ میں ہاتھ بھی نہیں پوچھتے، کیونکہ 10 لوگ 20 لوگ پوچھ چکے ہیں، وہ اس میں ہاتھ پوچھے، اندر کا ذوق گوارا نہیں کرتا. وہ اپنا ہاتھ یوں رگڑ لیں گے، رومال نکال لیں گے اپنا، یا ٹیشو پیپر نکال لیں گے، لیکن اجتماعی تولیوں میں ہاتھ بھی نہیں پوچھتے کہ 10 لوگ جس چیز میں ہاتھ پوچھ چکے اس میں ہم ہاتھ پوچھیں. یہ انسان کی ایک نفاست ہے. آپ کسی کے اور تولیہ سے اپنا بدن پوچھنا گوارا نہیں کرتا آدمی کہ یار اس سے 10 لوگ پوچھ چکے ہم اس سے کیوں پوچھیں. ایک انسان کا ایک ذوق ہوتا ہے جو صفائی کی طرف اسے ہونا چاہیے. تو اجتماعی زندگی میں انسان کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے. بہرحال اس کو اور جگہوں پر بھی، اور خاص طور سے جو پبلک جگہ پر ہوتی ہے، خاص جیسے مسجد ہے یا جو بھی پبلک جگہ، ان پر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بہت سے پور قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اجتماعی طور پر کھانا کھا رہے ہیں، اول تو سلیپچی کی کوئی وہ بھی تو ہاتھ کہیں اور، لیکن چلیے بھائی احتراماً آپ کو سلیپچی میں ہاتھ دھلا دیا گیا. کچھ ایسے بدذوق ہوتے ہیں جو وہیں پر کلی اس پر کر دیتے ہیں، سارا آدمی اس میں دیکھ رہا ہے. کھانے کے بعد بھی کلی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اسی زبان کے ذائقے کی وجہ سے تو آدمی نہ جانے کیا کیا کرتا ہے. آپ نے بہترین کھایا ذائقے میں، یقین و مثال کے طور پر کوئی روسٹڈ بہترین ذائقہ کھایا، آپ نے کلی کر لی تو 2-4 منٹ کم سے کم ذائقے برداشت رکھتے اس کو. یا آخر میں گاجر کا حلوہ آپ نے کہا اس کو کلی کر لی تو کچھ دن تو اسی زبان کے لیے جائز ناجائز حلال حرام آدمی کیا کیا کرتا ہے. اور اس نے یہ بھی نہیں گوارا کہ ہاتھ دھلا وہ پورا مجمع بیٹھا ہوا اور یوں کلی کر کے اسی میں 2-3 کلیاں کر دی اس نے. یہ بدذوقی کی علامت ہے. تو کوئی بھی کام ایسا مت کریں جو کم سے کم دوسرے کو گھن والی پیدا ہو. یہ سب انسان کو اللہ نے شعور دیا، اتنا انسان کو تو احساس ہونا چاہیے نا. انفرادی زندگی میں بھی آدمی جب یہ کام کرے گا تبھی مجمع میں کنٹرول ہوگا، ورنہ کبھی کبھی انفرادی زندگی میں آدمی اس طرح کرتا رہتا تو پھر مجمع میں اسے یاد ہی نہیں ہوتا. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، ٹوکا بھی کہ بھائی یہ کیا حرکت ہے بھائی، چلو بھائی ہاتھ دھلنے کی بات ہے، یہ کیا کہ آپ نے اسی میں کلی کر دیا. اس میں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، گھن بھی آ رہی ہے اس میں. اور بہت سی جگہوں پر ایسا دیکھا، آپ بھی سوچیں گے کہ یار شادی میں مثال کے طور پر بیسی میں سب لوگ ہاتھ دھل رہے ہیں. اب صاحب کچھ لوگ کھانا کھا کے آئے، وہ پورا بلغم وہیں پر نکال رہے ہیں. ارے بھیا وہاں جلدی ہٹ کے لائن لگی ہوئی ہے، 1-2-3 لائن لگی ہوئی دھلنے والوں کی، آپ سارا بلغم ساری کلی وہیں پر کریں گے. اب خود کچھ تو ذوق انسان کو ہونا چاہیے کہ کیسی جگہ پر ہم کھڑے ہیں، لوگ ویٹ کر رہے ہیں، اور پھر وہاں پر کلی کرنا مناسب ہے کہ نہیں ہے. لیکن وہ سب جب پورا پیکج ہوتا ہے نا، پورا پیکج جب تک وہ نہیں ہو جائے گا تب تک صبر نہیں ہوتا. تو بہرحال آپ پیکج بنائیں، لیکن اچھا پیکج بنائیں، ایسا اپنے مزاج کو ڈالیں کہ کوئی آدمی انگلی نہ رکھ سکے. اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو ملے گی، مسواک کے حوالے سے ہم نے کیا، پوری سیرت آپ کو ملے گی، اتنی صاف ستھرا، ظاہری زندگی بھی اور باطنی زندگی بھی. تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو لوگ تزکیے کا کام کرتے رہتے ہیں، اس میں تزکیہ نفس بھی داخل ہے، تزکیہ مال بھی داخل ہے، تزکیہ اخلاق بھی شامل ہے، تزکیہ جسم بھی شامل ہے. یہ جب ہم تمام چیزوں کو آپ لیں گے، بتائیے دنیا میں کون سا ایسا مذہب ہے جس نے کہا ہو کہ بھائی کتنے دن میں تمہیں بغل کی بال کی صفائی کرنا ہے، اور کتنے دن میں تمہیں ناخن کاٹنا، کتنے دن میں تم کو منہ زیر ناف صاف کرنا ہے. کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا مذہب نہیں ہوگا جس میں یہ تعلیم. لیکن یہاں آ جائیے شریعت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ بیان کر دیا کہ ناخن کتنے دن میں صفائی ہونا چاہیے، کتنے دن میں افضل ہے، کتنے دن میں جائز ہے، کتنے دن میں مباح، کتنے دن میں مکروہ، اور کتنے دن میں حرام. حالانکہ وہ آپ کا انفرادی مسئلہ ہے. آپ اگر بغل کی صفائی نہ کریں کوئی دیکھنے والا نہیں، نیچے کی صفائی نہ کریں کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن وہ بھی شریعت کے اندر موجود ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جو ہماری پبلک لائف ہونا چاہیے، وہ پبلک لائف بھی ہماری ایسی ہونا چاہیے کہ کم سے کم دوسروں کو گھن نہ آئے. پان کی پہنچ ہے، یہ پہنچ ہے، وہ پہنچ ہے، کیا ذوق انسان، یعنی بالکل مائنس ہو گیا، جیسے اس کے اندر کوئی ذوق نہیں سمجھنے کا کہ پاخانہ کرنے میں جائیے وہاں سب ڈبیاں اللہ جانے کیا کیا سب پڑا رہتا ہے. یہاں دیکھیے پینے کی اچھی، پینے بہترین صاف ستھرا بنا ہوا، اس میں تھوک بھی رہے ہیں، اس میں بلغم بھی نکال رہے ہیں، اس میں پان بھی کر رہے ہیں، اس اور ہاتھ بھی دھل رہے ہیں. بھائی ہر چیز کا الگ الگ بنا ہوا ہے، وہ الگ بنا ہے، وہاں الگ بنا ہے، ہر چیز کی الگ الگ ڈیفینیشن ہوتی ہے. صاف ستھرا چیز کی بھی ایک اپنے اپنے الگ الگ ذوق ہوتے ہیں. آپ جو ہوتا ہے سلپچی میں آپ کھانا نہیں کھانے لگیں گے چاہے جتنی صاف ہو. کسی گندے برتن میں آپ چائے نہیں پینے لگیں گے، چاہے اس کو آپ جتنا تیزاب سے دھل لیں، برتن سے دھل لیں، ہر چیز کی ایک نسبت جوئی ہوتی ہے. تو بہرحال اس نماز کے ذریعے سے ہمیں جو چیزیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ ظاہر باطن ہر اعتبار سے ہمیں صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اس مسجد کے تعلق سے اور بھی پبلک لائف کے تعلق سے جو باتیں کہی گئیں، اور خاص طور سے نماز کے تعلق سے جو باتیں آئیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپلائی کریں، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لاگو کریں، تبھی صحیح طور پر ہم
قد افلح المؤمنون کے مصداق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔